وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ آخری درجہ ہوتا ہے عیاشی کا، اسراف ہوا، تبذیر ہوا، اور آخری درجہ عیاشی کا ہے۔ مترفین کہتے ہیں اس کو، مبذرین، مترفین قرآن کریم میں، مبذرین بلا وجہ نعمتوں کا خرچ کر رہے ہیں شوق میں، اور پھر اس نعمت سے اور ہمارا اتنا تعلق ہو گیا کہ بعض اب کوئی حق بات آتی ہے تو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، کیونکہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ اگر مال کے ساتھ مال کا مجاہدہ نہ رہا تو مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ اس لیے انہیں عیاش لوگوں نے ہمیشہ نبیوں سے ٹکر لی ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے عیاشی آئی، مال آیا، اسباب آئے اور نبیوں سے ٹکرائے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا۔ ادھر یہ ہیں بگاڑ کے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاش لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی باتیں تم لے کر آئے ہو اے نبی، ہمارا سب سے انکار ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ٹکراتے ہیں اپنے عیاشیوں کی وجہ سے، ان کو حق بھاری لگتا ہے، پھر وہ حق کے دشمن بنتے ہیں۔ حق کے دشمن اور بڑائی کے طلبگار، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ حق کے تو دشمن بنیں گے تو فساد پھیلائیں گے اور بڑائی کے طلبگار بنیں گے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دوستو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہمارے اوپر قربانی کا راستہ کھولا ہے کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت سے دینے والے کو راضی کیا جائے، اس میں آگے بڑھے، اس میں آگے بڑھے کہ اس میں آگے بڑھو۔ اس لیے نبیوں کے قصے سنائے، صحابہ کے قصے سنائے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ نعمتوں کو، کہ نعمت دینے والے کے راستے میں قربان کرنا، جہاں حکم ہے وہاں لگانا، جہاں حق ہے وہاں لگانا، یہ راستہ بتایا تاکہ اس کا شکر ادا ہو۔ جب شکر ادا ہوگا تو نعمتیں اور آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کریں گے کہ ہم اس میں اضافہ کریں گے، ان کی نعمتوں کو اضافہ کرتے رہیں، دیتے ہی رہیں، بڑھاتے رہیں گے۔ حفاظت ہے نعمت کی شکر گزاری میں، اور زوال ہے ناشکری میں۔ ایمان اسی لیے دیا ہے تاکہ ان دونوں پہلو کو پہچانے، کہ ناشکری کا پہلو نہ آئے، کہ ایمان کا اور ناشکری کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ایمان اور ناشکری اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہاں کہ ایمان کا تعلق شکر سے ہے، شکر اور ایمان پیدا کرو کہ پھر اللہ کا عذاب اٹھ جائے گا۔ وما ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کوئی اللہ کو عذاب دینے کا شوق ہے؟ اگر تم شکر گزار بن گئے، ایمان والے بن گئے، ایمان والا بننا، شکر والا بننا اپنی نعمتوں میں، کہ ہاں کہ یہ تو اللہ سے قریب کر دے گا، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی، مذہب کی ترقی اللہ نے ایمان والوں کی قربانی پر رکھی ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنے اندر ایمان، یقین اتنا پیدا کرنا کہ اللہ کی عظمت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہ رہے، کہ اللہ بڑے ہیں، اس کا حکم بڑا ہے، اس کا تقاضا بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اور کوئی چیز نہیں، اس قدرت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ پھر جو اللہ کا حکم آئے گا ہماری طرف کہ وہ حکم بڑا ہے، ہاں ایک ایک حکم کہ وہ بڑا ہے، اس لیے ایمان سکھایا ہے، ایمان کی محنت سکھائی ہے تاکہ اللہ کی عظمت، اس کے حکم کی عظمت آوے، اور
اس کی عظمت کے سامنے یہ دنیا کے اسباب چھوٹے ہو جائیں، تاکہ اس کا لگانا، اس کا قربان کرنا آسان ہو۔ یہ صحیح زندگی ہے، شکر گزاری والی زندگی۔ نبیوں کے راستے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حالات اچھے بنائے ہیں کہ شکر گزار بنو، شکر گزار بنو، نعمت کو وہاں لگایا جاوے جہاں نعمت دینے والا خوش ہوتا ہے۔ یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رہبری کی ہے ہماری، اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے مجھے میری پسند کی چیز دی ہے، اب یہ بھی راستہ مجھ کو دکھا دے کہ یہ پسند کی چیز وہاں جاوے جہاں جس راستے کو تو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ تو نے مجھے میری پسند کی چیز دی اور میں نے اپنی پسند کی چیز تیری ناپسندگی میں لگائی، تیری نافرمانی میں لگائی، کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ اس لیے دعا سکھائی، اور دعا کیا سکھائی؟ رہبری کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، اس کی حیات، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کو کچھ حقوق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا کو دار الحقوق قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جس نے حقوق ادا نہیں کیے بلکہ نعمتوں کو جہالت کے ساتھ استعمال کیا اور حقوق پامال ہوئے، تو حقوق کی پامالی میں اس کی گرفتاری ہوگی آخرت میں۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا حقوق کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ دار الاجور، بدلہ پانے کی جگہ آخرت، حق ادا کرنے کی جگہ یہ۔ اللہ نے حقوق کی تعلیم کے لیے نبیوں کو علم دیا، کتابیں نازل فرمائی۔ انبیاء کرام کا علم، انبیاء کرام کا علم اسی لیے ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، جس کا سیکھنا ہم پر فرض کیا، وہ علم اسی لیے ہے تاکہ سب سے پہلے ہم اللہ کا حق پہچانیں کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ آدمی سب سے پہلے اللہ کا حق بھول جاتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کو بھول گیا تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا کہ میں کس لیے پیدا ہوا تھا، میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا انجام ہے، کچھ نہیں، اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ سزا ہے، جو اللہ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، پھر یہ ہلاک ہو جائے گا۔